السلام علیکم یا ام البنین، السلام علیکم یا زوجۃ امیر المؤمنین۔ سلام ہے حضرت ام البنین کی عظمت پہ، جن کی زندگی خدمت اہل بیت میں گزری۔ ایسی معظمہ بی بی جنہیں حضرت مولا علی علیہ السلام کی زوجیت ملی، اور کیا کہنے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے مولا علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب چند دن گزرے، تھوڑا سا عرصہ گزرا، تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے یہ فرمایا کہ میرے لیے ایسا خاندان تلاش کرو جہاں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے مجھے شجاع خاندان ہو، جس سے مجھے ایک ایسا اللہ بیٹا عطا کرے جو شجاع ہو، بہادر ہو، پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، تاکہ وہ میرے بیٹے حسین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ حضرت عقیل نے انتخاب کیا خاندان کلابیہ سے، خاندان کلابیہ کے جو رئیس تھے ان کی بیٹی کا۔ حضرت ام البنین کی مولا علی علیہ السلام سے شادی ہو گئی۔ جب انہیں لایا گیا گھر میں، تو دیکھیں عظمت، احترام اور مولا علی علیہ السلام، بیت مولا علیہ السلام کا احترام، اپنی جوتیاں زمین پہ اتاریں، دروازے کے باہر احتراماً گھر میں داخل ہوئیں، یہ کہہ کر کہ میں اس گھر کی خادمہ بن کے آئی ہوں، اس گھر کی خدمت گزار بن کے آئی ہوں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جب ایک دو مرتبہ حضرت ام البنین کو فاطمہ فاطمہ کہہ کر پکارا، بلایا، تو حضرت بی بی ام البنین نے مولا علی علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا علی، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، میری ایک گزارش ہے، آپ میری گزارش کو مان لیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ کی کیا حاجت ہے، آپ کی کیا پریشانی ہے، آپ کا کیا سوال ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام سے حضرت ام البنین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، میں یہ کہوں اپنے ایک لہجے کے مطابق ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا علی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے زمانے کے امام، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں۔ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسن و حسین، زینب و کلثوم ایک مرتبہ متوجہ ہو کے سہم جاتے ہیں، انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے ام البنین کہہ کے پکارے۔ اس وقت سے مولا اور دیگر مدینے والے جو سادات تھے، بی بی ام البنین کو ام البنین کہہ کے پکارتے تھے۔ اور عظمت بی بی ام البنین کی، ہر وقت اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں اس گھر کی خادمہ ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، میں اس گھر میں گھر کی مالکن بن کے نہیں آئی، بلکہ حسین و حسن و حسین، زینب و کلثوم کی میں خادمہ بن کے آئی ہوں، مولا علی کی میں خادمہ بن کے آئی ہوں۔ اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس کا نام عباس، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، مدینے میں سادات بنی ہاشم خوبصورتی کے حوالے سے بہت مشہور تھے، لیکن ان خوبصورتوں میں
اگر کوئی کمر کا لقب پانے والا تھا تو حضرت مولا عباس علیہ السلام تھے، جنہیں قمر بنی ہاشم کہہ کے پکارتے تھے، وہ بھی بیٹا ام البنین کا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے مولا حسین کو بھائی کہا تو بی بی نے ایک مرتبہ روک کے کہا کہ بیٹا میں کنیز ہوں، آپ کنیز زادے ہیں، وہ آپ کے مولا ہیں، آپ غلام ہیں، آپ نوکر ہیں، بھائی نہ کہیں، نوکر کہہ کے اپنے آپ کو ظاہر کریں، اور حسین و حسن و حسین کو اپنا مولا کہیں، وہ آپ کے مولا ہیں، کہاں آپ کہاں وہ معصوم، وہ امام، وہ حجت خدا، وہ فاطمہ کے بیٹے، وہ تم مشکنیز کے بیٹے ہو۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے بی بی کی تواضع اور خدمت کا کتنا بڑا مقام کہ امامت کے بارے میں، معصوم کے بارے میں اپنے آپ کو اس طرح سے بی بی نے جھکایا۔ جب مولا عباس علیہ السلام اور ان کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہوئے، جب مدینے میں خبر اب پہنچی تو کس نے کہا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے کربلا میں، کہا مجھے پہلے اپنے بیٹوں کا نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حسین کا کیا ہوا، میرے مولا کا کیا ہوا، میرے امام کا کیا ہوا۔ 4 بیٹے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ کہا نہیں، مجھے حسین کا بتاؤ، مجھے بطول کے بیٹے کا بتاؤ، مجھے اپنے زمانے کے امام کا بتاؤ۔ ابھی بھی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جا کے امام حسین علیہ السلام پہ ایسے بین کرتی تھی کہ مدینہ منورہ والے آتے جاتے جو آواز سنتے وہ تڑپ جاتے، بے ساختہ رو پڑتے۔ بی بی ام البنین جنت البقیع میں جاتی، 4 قبریں بناتی، یہ قبر میرے عباس کی، یہ قبر میرے دوسرے بیٹے کی، یہ قبر میرے تیسرے بیٹے کی، یہ قبر میرے چوتھے بیٹے کی، نشان بناتی، اور بنا کے بعد، نشان بنانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتی، کہتی ہے عباس میں تم پہ نہیں رہوں گی، اے میرے جعفر بیٹے میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی، تمہاری تو ماں موجود ہے، میں اس پہ گریہ کروں گی جس کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر کربلا کی طرف رک کر کہتی اے میرے آقا حسین، اے میرے مظلوم حسین، اے میرے پیاسے حسین، تمہاری مظلومیت پہ قربان جاؤں۔ یہ ہے بی بی ام البنین کا مقام اور مرتبہ۔ بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی اگر گریہ کیا تو مولا حسین علیہ السلام پہ، ماتم کیا تو امام حسین علیہ السلام پہ۔ سادات کے واپس مدینہ لوٹنے پر پہلی مجلس جنہوں نے مدینہ منورہ میں کی وہ حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ تھی۔ بلکہ یہ ملتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں جنہوں نے سب سے پہلے مجلس کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں، وہ حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ تھی۔ مجلس کی بنیاد رکھی وہ بی بی، اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا کہ ام البنین آپ بھی باب الحوائج، آپ کا بیٹا بھی باب الحوائج، آپ کے نام سے کوئی دعا کرے گا میں اس کی بھی دعا کو قبول کروں گا، اگر کوئی عباس کے نام سے کوئی دعا مانگے گا میں اس کی دعا بھی قبول کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنان اسلام سے دور رہنے کی اللہ تعالی ہمیں طاقت و ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔